اس سے پہلے کہ یہ کہانی شروع ہو، ایک لمحہ کھلنے سے پہلے مجھے تم سے ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، صرف ایک۔ سبسکرائب کریں۔ اس لیے نہیں کہ میں پوچھ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ جو آپ سننے والے ہیں وہ صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ پس منظر میں چلاتے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ سکرول کرتے وقت آدھی سنتے ہیں۔ یہ اس قسم کی کہانی ہے جو آپ کے ایک حصے تک پہنچتی ہے جس سے زیادہ تر لوگ گریز کرتے ہیں۔ خاموش حصہ، وہ حصہ جو ان لوگوں کو یاد رکھتا ہے جن سے آپ نے طویل عرصے سے بات نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی سوچے کہ جب سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ حصہ جو سوالات پوچھتا ہے، جیسے میں نے واقعی ان سے آخری بار کب بات کی تھی؟ متن نہیں، فوری نہیں، آپ کیسے ہیں؟ ایک حقیقی گفتگو۔ اگر آپ نے کبھی یقین کیا ہے کہ آپ نے کسی کو پوری طرح سے سمجھا ہے، صرف ایک عام رات کو یہ احساس کرنے کے لیے کہ ان کے پورے ٹکڑے تھے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے تھے، تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ کیونکہ اس رات میرے والد نے مجھے جو کچھ کہا، میرے دروازے پر کھڑے ہو کر آدھی رات کے بعد، ایک ایسی آواز کے ساتھ جو ان کی اپنی نہیں لگتی تھی، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور ایک بار جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کچھ سمجھ جائیں گے جو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے۔ کچھ دستکیں صرف دستک نہیں ہوتی، کچھ معذرت خواہ ہے، کچھ اعترافات ہے، اور کچھ جو اس وقت آتے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، پہلے اور بعد میں۔ لہٰذا سبسکرائب کریں اور غور سے سنیں، کیونکہ یہ ایک اہم ہے۔ لیکن مجھے دستک کی توقع نہیں تھی، اس وقت نہیں، اس طرح سے نہیں، اور یقینی طور پر اس کی طرف سے نہیں۔ آدھی رات کے بعد ہی آیا، نرم ناپا، فوری نہیں، مایوس نہیں، لیکن جان بوجھ کر۔ اس قسم کی دستک جو یہ نہیں پوچھتی ہے کیا تم جاگ رہے ہو، یہ کچھ بھاری پوچھتا ہے، کچھ خاموش، کہیں زیادہ پریشان کن چیز۔ کیا تم تیار ہو؟ میں بستر پر لیٹا تھا، میرا فون اب بھی میرے ہاتھ میں ہلکے سے چمک رہا تھا۔ پوری طرح بیدار نہیں ہوئے، پوری نیند نہیں آئی۔ وہ عجیب جگہ جہاں آپ کے خیالات بغیر کسی سمت کے اس وقت تک بڑھتے ہیں جب تک کہ کوئی چیز آپ کو پیچھے نہ کھینچ لے۔ میرا انگوٹھا ایک پرانی تصویر پر رک گیا تھا، مجھے اسے کھولنا یاد نہیں، لیکن وہ وہاں تھا، وقت میں جمع ہوا ایک لمحہ، ہم میں سے ایک ایسا ورژن جو اب دور محسوس ہوا، سب کچھ بدلنے سے پہلے گھر کا ایک ورژن، غم کے اندر جانے سے پہلے اور بغیر پوچھے ہر چیز کو دوبارہ ترتیب دیا۔ اس رات میرے ارد گرد کی خاموشی مختلف محسوس ہوئی، بہت ساکت، بہت مکمل، جیسے گھر ہی سانس روکے بیٹھا تھا۔ یہاں تک کہ نیچے ریفریجریٹر کی ہلکی ہلکی آواز بھی اس سے کہیں زیادہ بلند محسوس ہوئی، جیسے اس کا تعلق اس قسم کی خاموشی میں نہیں تھا۔ اور پھر اس کی آواز، لندا، کیا تم جاگ رہی ہو؟ میرا سینہ فوراً جکڑ گیا، بالکل خوف نہیں، لیکن اس کے قریب کچھ، کیونکہ میرے والد وہ آدمی نہیں تھے جو آدھی رات کے بعد دروازے پر دستک دیتے۔ وہ پیش قیاسی ساختہ تھا، ایک آدمی مکمل طور پر معمول سے ہٹ کر بنایا گیا ہے۔ صبح سویرے، پرسکون شامیں، رات 10 بجے تک روشنیاں، سب کچھ منصوبہ بند، سب کچھ کنٹرول کیا گیا۔ آدھی رات اس کی نہیں تھی، یہ کبھی نہیں تھا۔ اور جس طرح اس نے میرا نام کہا، اس میں کچھ تھا، ایک ہچکچاہٹ، ایک فریکچر، جیسے الفاظ کو بار بار ریہرسل کیا گیا تھا، اور پھر بھی باہر آنا ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ میرا دماغ توڑنے لگا۔ کیا وہ بیمار تھا؟ کیا کچھ ہوا؟ کیا میں نے کچھ کیا؟ یا اس سے بھی بدتر، کیا یہ ایسی گفتگو تھی جو صرف اندھیرے میں ہوتی ہے، کیونکہ دن کی روشنی اسے بہت حقیقی بنا دیتی ہے؟ میں نے اپنی آواز کو مستحکم رہنے پر مجبور کیا۔ جی بابا، آپ اندر آ سکتے ہیں۔ دروازہ پورے راستے میں نہیں کھلا، اور یہی پہلی چیز تھی جو غلط محسوس ہوئی۔ واضح طور پر غلط نہیں، لیکن خاموشی سے پریشان کن۔ میرے والد نے آدھے راستے پر کام نہیں کیا، اس نے چیزوں کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ دروازے یا تو کھلے تھے یا بند، درمیان میں کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ
ये दरमियान में था और किसी न किसी तरह जो किसी भी अल्फाज के बोलने से पहले एतराफ़ की तरह महसूस होता था। दालान की रोशनी उसके पीछे मेरे कमरे में फैली, उसके साए को फर्श पर खींचती गई। लंबा, नावाकिफ। वो 1 सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर भी अपनी फलालीन की कमीज पहने बाजू ऊपर की तरफ धकेल रहा था, जैसे वो तेज रफ्तारी से सोच रहा हो, रोक रहा हो, दोबारा शुरू कर रहा हो। उसके कंधे भारी लग रहे थे, जिस्मानी तौर पर नहीं, लेकिन इस तरह जज्बाती वजन बिल आखिर खुद को जाहिर करता है, जैसे बहुत देर से कोई चीज उस पर बैठी थी और आज रात आखिरकार वो नजर आने लगी। मेरा मकसद तुम्हें जगाना नहीं था, उसने कहा। आपने नहीं किया, मैंने जवाब दिया, लेकिन ये पूरी तरह से दुरुस्त नहीं था, क्योंकि ये जो कुछ भी था, जो कुछ भी वो इस कमरे में ले गया, उसने मुझे पहले ही पूरी तरह से बेदार कर दिया था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से अंदर दाखिल हुआ, जैसे उसे यकीन नहीं था कि वो वहां है। वो फौरन नहीं बैठा, उसके बजाय वो मेरे ड्रेसर के किनारे तक पहुंचा और उस पर दोनों हाथ मजबूती से थामे, जैसे उसे खड़े रहने के लिए किसी ठोस चीज की जरूरत हो। और वो जिसने मुझे कभी भी दस्तक से ज्यादा खौफजदा किया, क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं देखा था, एक बार नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं। ये वो शख्स था जिसने सब कुछ संभाला, टूटी हुई चीजें, टूटे हुए लम्हे। मेरी मां के मरने के बाद भी वो अलग नहीं हुआ, कम से कम जहां मैं उसे देख सकता था। वो मुस्तहकम, पुरसुकून काबू में रहा। मैं समझता था कि ये ताकत थी। बाद में मुझे एहसास हुआ, लेकिन ये मुख्तलिफ था। ये एक आदमी था जो खुद को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा था और बमुश्किल इंतजाम कर रहा था। मुझे वाकई यकीन नहीं है कि ये कैसे कहना है। ये अल्फाज और ज्यादा मुतासिर हुए, किसी भी चीज से ज्यादा, क्योंकि मेरे वालिद हमेशा जानते थे कि चीजें किस तरह कहना है। वो बहुत से अल्फाज का आदमी नहीं था, लेकिन वो जो इस्तेमाल करते थे वो हमेशा दुरुस्त, नापे हुए, यकीनी थे। लिहाजा उसे इस तरह सुनकर गैर मुस्तहकम, गैर तैयार किसी ऐसी चीज तक पहुंचना जिसकी वो मुकम्मल शक्ल नहीं दे सकता था, इसने मुझे किसी भी वजाहत से ज्यादा बताया। क्या हुआ है? मैंने खामोशी से पूछा। इसने नजर दालान की तरफ डाली, फिर वापस मेरी तरफ। ये कुछ नहीं है तुम में, इसने जल्दी से कहा। आपको पहले ये जानना होगा। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर कुछ भी है तो इसने हर चीज को भारी महसूस किया। वो आखिरकार मेरे बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, लेकिन करीब नहीं। हमारे दरमियान खाली जगह थी, जानबूझकर जगह, जैसे वो किसी ऐसी चीज में दाखिल होने से डरता था जिसके लिए इजाजत की जरूरत थी। मुझे आज रात कुछ एहसास हुआ, इसने कहा। मैं आपके साथ इतना ईमानदार नहीं रहा जितना मुझे होना चाहिए था। ईमानदार, ये लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ। मेरा मतलब ये नहीं कि मैंने झूठ बोला, उन्होंने मजीद कहा। मेरा मतलब है, मैंने चीजों को जोड़ कर रखा था, वो चीजें जो मुझे आपको देखने देनी चाहिए थी। इसने अपने हाथों को धीरे से घुमाते हुए देखा, जैसे वो उनके अंदर कुछ तलाश कर रहा हो। फिर इसने एक लफ्ज कहा जिसने सब कुछ बदल दिया।